بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ويسر علينا خزائن علمك وافتح علينا أبواب فضلك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورۃ النور ہے اور یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم ہدایات پر مشتمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ. تو یہ سورۃ النور آپ کے سامنے ہے، بہت غور سے اس کو دیکھنا ہے اور جو اس میں ہدایات ہیں اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سب سے پہلے سمجھنے کی اور پھر سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے. سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں معاشرے کی اصلاح کا بیان ہے اور خاص طور پر اس بات کا بیان ہے کہ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی کیسے ختم کی جائے اور اس کا راستہ کیسے روکا جائے. اگر معاشرے میں بے حیائی داخل ہو جائے تو اس کو نکالنا کیسا ہے، اور اگر اب تک داخل نہیں ہوئی تو اس کے راستے کیسے بند کرنے. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہو کہ ایک پاک معاشرت کس طرح بنے اور اس میں رہنے والے لوگوں کا کردار اور دامن کس طرح پاک رہے، اور اس کردار اور دامن کو ناپاک کرنے والی چیزوں کو کس طرح ختم کر دیا جائے. تیسری تعبیر میں آپ یوں کہیں کہ یوں کہا جائے کہ ایک شریف معاشرت کس طرح بنا ہے اور اس میں رہنے والے لوگ شریف کردار کے حامل کس طرح بن جائے، اور وہ چیزیں جو شرافت کو خراب کرتی ہیں اور شرافت کو متاثر کرتی ہیں، یا ان کو ختم کیا جائے یا ان کا راستہ روکا جائے، وہ کس طرح. انسانوں کی بہت اہم ضرورت ہے. یہ تو میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے کہ سورۃ النور میں اس بات کا بیان. اگر آپ اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ النور میں بیان ہے اسلام کے نظام عفت اور عصمت کا. نظام عفت اور عصمت کا بیان ہے.
یہ مختلف تعبیریں حضرات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس میں سے جو کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور آپ اپنے موقع کے حساب سے اور اپنی جگہ کے حساب سے جو بات آگے پیش کرنا چاہیں تو آپ کے پاس مختلف تعبیرات ہونی چاہیے۔ اس صورت سے قبل ایک صورت گزری ہے جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں، وہ صورت ہے سورۃ المؤمنون۔ سورۃ المؤمنون جب شروع ہوئی ہے تو ایمان والوں کا ذکر آ گیا، اس لیے نام بھی مؤمنون ہو گیا ہے نا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ایمان والوں کی صفات بیان، ان صفات میں ایک صفت یہ بیان ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ سورۃ المؤمنون میں اس بات کا بیان ہوا، تو سورۃ النور میں اس حفاظت کا طریقہ بیان، اس لیے سورۃ النور سورۃ المؤمنون کے ساتھ جڑی ہوئی، اور یہ مستقل ایک علم ہے قرآن سے متعلق۔ جو علوم ہیں وہ ہے علم تناسب الآیات والسور، آیتوں اور سورتوں کا آپس میں جوڑ، اور سورتوں آیتوں کی آپس میں مناسبت۔ سورۃ النور اور سورۃ المؤمنون کا آپس میں ربط آپ کے سامنے واضح ہو گیا، جوڑ واضح ہو گیا کہ وہاں بیان ہے ایمان والوں کی صفت کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، اور اس سورۃ النور میں اس کا طریقہ بیان ہے کہ وہ کس طرح۔ اس سورت کا خلاصہ حضرات میں بیان کرتا ہوں، آپ بہت توجہ سے سنیں گے۔ پورا سورت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تقریباً آدھے پارے پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 6 مضمون ہیں۔ سورت میں کتنے مضمون حضرات؟ 6۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں بے حیائی داخل ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے 4 قوانین بیان کی۔ بے حیائی کے خاتمے کے لیے حضرات کتنے قوانین؟ 4 قوانین۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے میں بار بار دہراتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے بار بار، خاموش نہیں بیٹھنا، کیونکہ تماشائی تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو جب میں کہوں گا تو آپ لوگ مجھے جواب دے دیں گے فوراً۔ سورت میں کتنے مضامین حضرات؟ 6۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ کسی معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے لیے کتنے قوانین؟ 4۔ آیت نمبر 1 تا 10، 1 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک یہ پہلا مضمون بیان۔ دوسرا مضمون، کسی بھی معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے حوالے سے 2 قسم کے کردار ہوتے ہیں، ایک مؤمنین کا کردار ہے اور ایک منافقین کا کردار۔ بے حیائی کے حوالے سے
مؤمنین اور منافقین کا کردار، یہ آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک، آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک حضرات۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں۔ سورۃ المؤمنون میں ٹوٹل کتنے، سورۃ النور میں ٹوٹل کتنے مضمون؟ 6۔ پہلا مضمون ہو گیا کیا؟ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے کتنے قوانین؟ 4، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ دوسرا مضمون ہو گیا بے حیائی کے حوالے سے مؤمنین اور منافقین کا کردار، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک۔ تیسرا مضمون بیان ہے بے حیائی کا راستہ روکنے کے لیے، پہلے یہ تک کہ آ گئی تھی نکالنے کے لیے، اب یہ کہ بے حیائی کا راستہ روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قانون بیان کیے۔ اللہ عز و جل کو اپنے بندوں کی شرافت اور طہارت کا کتنا خیال ہے۔ بے حیائی کا راستہ روکنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے کتنے قوانین بیان کی؟ 7 قانون بیان کی۔ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کتنے مضمون حضرات؟ 3۔ ٹوٹل مضامین کتنے سورۃ النور میں؟ 6۔ پہلا مضمون ہو گیا بے حیائی کو ختم کرنے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے کتنے قوانین؟ 4، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اس کے بعد معاشرے میں بے حیائی فحاشی کے حوالے سے مؤمنین اور منافقین کا کردار، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک۔ تیسرا مضمون بے حیائی کا راستہ روکنے کے لیے اور بے حیائی و فحاشی کے انسداد کے لیے اللہ جل جلالہ نے کتنے قوانین بیان کیے؟ 7 قوانین ہے، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34۔ یہی سلسلہ چلتا ہے حضرات، اب یہ آگے چل رہا ہے، لیکن بیچ میں ایک بات آ گئی۔ اللہ جل جلالہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی باتیں ہیں یہ نور ہے۔ اللہ کی یہ باتیں کیا ہیں؟ نور ہیں، اور اس نور سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے کے حوالے سے لوگوں کی 2 قسمیں بنتی ہیں، اللہ ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنے اس نور پر اللہ دلائل بیان کرتے ہیں۔ حضرات پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کلام کیسا ہے اور اس میں کتنا زور ہے، اور اس نے لوگوں کو کیسے بدلا ہے، بالکل پلٹا دے دیا۔ تو چوتھا مضمون ہوگا اللہ کے نور سے استفادہ، اللہ کے نور سے استفادہ اور اللہ کے اس نور سے فائدہ اٹھانا، آیت نمبر 35 سے 57 تک، آیت نمبر 35 سے 57 تک۔ حضرات بار بار دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ سورۃ النور میں ٹوٹل کتنے مضامین؟ 6۔ پہلا مضمون بے حیائی فحاشی کا خاتمہ، اس کے لیے 4 قوانین، آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ دوسرا بے حیائی فحاشی کے حوالے سے مؤمنین اور منافقین کا کردار،
آیت نمبر 11 سے 26 تک. تیسرا، بے حیائی کا راستہ روکنے کے لیے اور انسداد فحاشی کے لیے 7 قوانین. آیت نمبر 27 سے 34 تک. اس کے بعد اللہ جل جلالہ کے ان منور احکامات اور اللہ کے نور سے استفادہ اور اس حوالے سے لوگوں کی قسمیں. آیت نمبر 33 سے 57 تک ہو گیا. یہ بات ہو گئی. اچھا، آخر کے اندر 5واں مضمون آتا ہے اور اس کے بعد چھٹا. 5ویں مضمون میں چند غلط فہمیوں کا ازالہ. 5واں مضمون چند غلط فہمیوں کا ازالہ. آیت نمبر 58 سے 61 تک. 5واں مضمون کیا بنا حضرات؟ چند غلط فہمیوں کا ازالہ. اور آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 61 تک. اور سورت کے آخر میں جماعت کے حوالے سے اور اپنے امیر سے تعلق کے حوالے سے آداب. آیت نمبر 62 سے سورت کے ختم تک. معاشرہ جو بنتا ہے اللہ جل جلالہ نے اس میں ٹوٹل احکامات دیے ہیں. 4 اور 7 کتنے؟ 4 اور 7 11. اور آخر کے اندر پھر 4 اور آ جاتے ہیں تو کتنے؟ 15. تو یہ ٹوٹل 15 احکامات آپ کے سامنے آئیں گے. بیچ بیچ میں نصیحت چلتی رہے گی. سورت شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید کو آپ لوگ سمجھ لیں حضرات. اس پس منظر کو آپ سمجھ لیں کہ ہوا کیا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تو اس کا راستہ روکنے کی ہر کوشش کی گئی اور لوگوں کو اس اسلام سے ہٹانے کی ہر کوشش کی گئی اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کی بھی ہر کوشش کی گئی. جو زور چلا وہ زور چلا ہے لیکن اسلام کا راستہ نہیں روکا. بدر کا مشہور واقعہ ہوا جس میں کافر اپنے غرور کے اندر بھرے ہوئے آئے لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملائے اور اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. اس کے بعد صرف مکہ کے کافر نہیں بلکہ عرب کے سارے کافر جمع ہو کر خندق کے موقع پر مسلمانوں کو گھیرنے آئے اور ان کا اپنا منصوبہ یہ تھا کہ آج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. مسلمانوں کے تمام جوان اور لڑنے کے قابل لوگ سب قتل کر دیے جائیں گے اور ان کی خواتین اور بچوں کو غلام اور گرفتار کر لیا جائے. یہ منصوبہ بنا کر کے تمام کافر متحد ہو کر مدینہ کے خلاف آئے تھے، اسلام کے خلاف، اور آ کر کے انہوں نے مدینہ کی گرد گھیراؤ ڈال دی. اللہ جل جلالہ نے پھر مدد فرمائی اور اللہ نے اپنی وہ غیبی مدد بھیجی ہواؤں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، اور ان کے درمیان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال کر کے اور ان کا اعتماد ایک دوسرے سے ہٹا کر کے اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور کافر ناکام اور نامراد لوٹ گئے. اور حضرات اس واقعے سے ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو. اس کے بعد کبھی کافر مسلمانوں کے دروازے پر نہیں آئے
بلکہ دور سے بیٹھ کر سازشیں کرتے رہے اور مسلمان ان کے دروازوں پر پہنچ کر ان کی سازشوں کو ناکام کرتے رہے۔ اگر آپ سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات آپ کو واضح نظر آئے۔ بدر کے واقعے کے بعد جب ان کا زور ہر اعتبار سے ختم ہو گیا اور ان کو معلوم ہوا کہ جتنا زور تھا وہ ہم چلا چکے، لیکن اب ہمارے زور میں کوئی دم نہیں، پھر انہوں نے سازشوں کا راستہ اختیار کیا۔ اور سازشوں کا راستہ کیسے اختیار کیا کہ غزوہ بنو مصطلق ایک قصہ ہوا تھا، اور اس سے قبل سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی بیوی زینب بنت جحش سے نکاح کیا تھا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب میں آیا تھا، تو ہم ادھر بات کریں گے۔ ادھر آپ اتنا سن لیں، حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ انہوں نے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حضرت زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن۔ نکاح تو ہو گیا لیکن حضرت چلا نہیں، روزانہ اختلاف، ذہن ملتا نہیں تھا۔ حضرت زید آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے بہت سمجھا ان کو کہ صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آخر انہوں نے مجبور ہو کر کہ اللہ کے رسول میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے تو ٹھیک ہے، انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت زینب کو مسلسل صدمے پہنچے۔ حضرت یہ وہ خاتون ہیں، ان کا شوہر شہید ہو گیا، پھر انہوں نے نکاح کیا حضرت زید سے، لیکن ان کی خوشی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کر دو، تو انہوں نے کر دیا۔ یہ دوسرا صدمہ تھا۔ پھر حضرت زینب کو طلاق ہو گئی، یہ تیسرا صدمہ تھا۔ ایک صدموں سے 2-4 خاتون ہے۔ آپ علیہ السلام سوچ میں کہ میں کیا کروں۔ آخر آپ نے یہ سوچا کہ میں اس خاتون سے خود نکاح کر لیتا ہوں تاکہ اس کے صدموں پر کچھ مرہم لگ جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے تھے کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو عرب میں جو طوفان کھڑا ہوگا اس کا جواب کیسے ہو، کیونکہ اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنایا۔ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یہ تو ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام اس کیفیت میں تھے، ایک طرف اس خاتون کے زخمی دل کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف عرب کے اس ہنگامے کو دیکھتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر عرب کے اندر ایک جاہلی رسم چل رہی ہے اور جاہلیت کے اپنے نظریات ہیں، ان کی بالکل آپ پرواہ نہ کریں اور آپ اس رسم کو توڑ دیں، آپ نے کیا کریں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرا دیا، زوجنا کہا، آپ علیہ السلام نے نکاح کیا۔ حضرات نکاح کیا ہونا تھا کہ اس پر وہی جو سازشوں کے لیے موقع تلاش کر رہے تھے، اسلام کے خلاف کوئی ان کو موقع مل جائے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، بہت ہنگامہ کیا، لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں۔ حق والوں کو ان سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سازشوں والوں میں جرأت اور بہادری نہیں ہوتی۔ جب یہ سازش ناکام ہو گئی حضرات،
اس کے بعد ایک اور قصہ ہو گیا، سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام گئے غزوہ بنو مصطلق کے لیے، مکہ اور مدینہ کے درمیان اور مکہ کے نزدیک نسبتاً ایک جگہ تھی، اس کا نام مریسیع تھا، اور وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا نام بنو مصطلق تھا۔ اس قبیلے کا سردار تھا حارث۔ یہ بھی چونکہ ایک تو مکہ کے پڑوس میں تھا، پھر اپنا ایک قبیلہ تھا اس کا، تو اسلام کے دشمنوں میں یہ بھی بہت آگے آگے رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور موقع کی تلاش میں۔ آپ علیہ السلام مکے سے نکلے، مدینہ سے نکلے، راستہ تبدیل کیا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا، جہاں آپ نکلتے تو ایک اور راستے پہ نکلتے، توریہ کرتے، سننے والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے، تاکہ کوئی جاسوسی نہ کر سکے۔ آپ نے راستہ تبدیل کیا، شمال کی طرف نکل گئے، حالانکہ آپ کو آنا تھا جنوب کی طرف، شمال کی طرف نکلے، پھر وہاں سے راستہ کاٹا اور آ کر کے بنو مصطلق کے سر پر پہنچے۔ ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی اور آپ ان کے سر پر پہنچے، سب بکھر گئے ادھر ادھر، اور آپ علیہ السلام نے ان کو گرفتار کیا۔ اس میں ان کی بیٹی گرفتار ہو گئی، جویریہ، اس کا نام برہ تھا، نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس سے نکاح کیا، پھر یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ بنو مصطلق کا تو قصہ ہے حضرات، لیکن اس قصے میں 2 واقعے پیش ہیں۔ ایک جگہ پر جب یہ لوگ ٹھہرے، مہاجرین و انصار واپس آ رہے تھے، تو وہاں پر پانی کی جگہ تھی، ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی میں پانی کے بارے میں کچھ سخت باتیں ہو گئی، اور ان باتوں کو ان منافقین نے بہت ہوا دی تھی۔ کہا اچھا، یہ مکہ سے آئے ہوئے لوگ بے گھر، کچھ تھا نہیں، ہم نے ان کو گھر دیا، ٹھکانے دیا، اب یہ اٹھ کر کے ہم سے باتیں کرتے ہیں اور ہم کو باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ منافقین کے سردار نے کہا اب جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں، اور کہا کہ ان کا خرچہ بند کرو، یہ خود ہی بھاگ جائیں۔ یہ باتیں ایک کم عمر صحابی حضرت زید ابن ارقم سن رہے تھے۔ انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اس واقعے کی اطلاع ہو گئی آپ علیہ السلام کو۔ آپ علیہ السلام فوراً پہنچ گئے وہاں پر، اور فرمایا کہ آپ لوگ، وہ پھر جب جھگڑا ہوا تو مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، انصار نے انصاریوں کو بلایا، دونوں آپس میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام پہنچے، آپ نے قصے کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہ پھر جاہلیت کے نعرے کیوں شروع ہو؟ اور آپ نے فوراً حکم دے کہ چلو یہاں سے، اب یہاں مت ٹھہرو، چلو، اور اپنے لشکر کو چلائے۔ یہ چلے، رات چلے، دن چلے، حضرات مسلسل چلائے، بیچ میں روکا ہی نہیں، اور ایک جگہ پر جب پہنچے مسلسل چلنے کے بعد اب جب وہاں پہنچے تو حضرات سب کو نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت تھی، جب غلط بات پر سوچنے کا موقع ملے گا تو حضرات غلط بات پھیل جائے گی۔ اس لیے فارغ بیٹھنا یہ شیطان کے لیے کہتے ہیں کہ فارغ آدمی شیطان کا کھلونا ہے نا، اور فارغ آدمی کا دماغ شیطان کا ورکشاپ ہے۔ تو آپ ایسا ہم چلائے اور وہ بات ختم۔ یہ ایک سازش ناکام ہو گئی، ورنہ منافقین کو بڑا ہاتھ میں ایک موقع آ گیا کہ ان کو مہاجر اور انصاری کے نام پر لڑاتے اور مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ جاتی، اور خود مسلمان دوسرے مسلمانوں کو کہتے نکل جاؤ،
اور جو کام کافروں کو کرنا تھا وہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو جائے، جیسا کہ ہو رہا۔ یہ سازش ناکام ہوگی حضرات، اس کی واضح اور انہوں نے سازش کا تیر چلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، درمیان میں ایک جگہ رکے، قافلہ رکتا تھا نا، قافلہ جب رکتا تھا تو آپ علیہ السلام کے طریقہ تھا کہ آپ کے ساتھ سفر میں کوئی زوجہ ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ ساتھ تھی، تو ایک ہودج ہوتا تھا۔ ہودج اس طرح ہوتا ہے جیسے جیسے جھولا نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا جیسے وہ خواتین کو اس میں لے جاتے ہیں یا اس طرح بڑا، تو وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ اس ہودج میں بیٹھتی تھی اور اس ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور جب کہیں اترنا ہوتا، قافلہ رک جاتا تو قافلہ رک جاتا تو صحابہ اس ہودج کو اٹھا کر کے نیچے رکھتے، حضرت عائشہ اس سے نکل کے اپنی ضرورت پوری کرتی، پھر آ کر کے اسی ہودج میں بیٹھ جاتی، پھر صحابہ اٹھا کر کے اس کو اس کے اوپر رکھتے۔ حضرت عائشہ کی ٹوٹل عمر اس واقعے کے وقت میں حضرات زیادہ سے زیادہ 13 یا 14 سال، اس لیے نہ ان کا اتنا زیادہ وزن اور نہ اس ماحول میں خواتین کا وزن ہوتا۔ تو جب قافلہ رکا، لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی، ہودج پر جو صحابہ مقرر تھے، وہ جو بنایا گیا تھا، جو سیٹ بنائی گئی تھی حضرت عائشہ کے لیے، 2 آدمی آئے، اس ہودج کو اٹھا کر کے رکھا سواری پر اور قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اپنی حاجت کے لیے گئی تھی، جب واپس بھی دیکھا کہ قافلہ تو نہیں، ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کیونکہ وزن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اب حضرت عائشہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں آگے جاؤں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس راستے سے نکلے، اور یہ یقین ہے کہ جب آگے کچھ جائیں گے تو ان کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ ہودج تو خالی ہے، تو واپس اسی جگہ پر آ جائے۔ تو حضرت عائشہ نے بہت ہوشیاری، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ چلتا تو آپ قافلے کے پیچھے لوگوں کو چلاتے تھے، یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کچھ لوگوں کو آگے رکھتے تھے، کچھ کو پیچھے۔ آگے والے تو قافلے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کرتے تھے، اور اگر کوئی حالات خراب ہوتے تو اس کا اندازہ کرتے تھے۔ پیچھے رہنے والے کوئی سامان گر جائے قافلے سے یا کوئی ساتھی بچھڑ جائے تو اس کو لے کر کے آ جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اس موقع پر جو صحابی پیچھے سے چل رہے تھے، گری پڑی چیزیں یا بچھڑے ہوئے لوگ، ان کو لا کر کے واپس ملاتے تھے لشکر سے، وہ تھے حضرت صفوان ابن معطل۔ وہ آ رہے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، رات چاند کی روشنی تھی، اور حضرت صفوان وہاں پہنچے، دیکھا کہ کوئی صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ قریب میں آئے تو حضرت عائشہ کو پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھا تھا۔ پردے کا حکم سن 5 ہجری میں آیا، یہ قصہ ہے سن 6 کا۔ انہوں نے جب دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کیسے رہ گئی ادھر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ انا للہ جو پڑھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہاں میری آنکھ لگی تھی، آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی سواری بٹھائی، میں اس سواری پر بیٹھ گئی، انہوں نے اس کا مہار پکڑا اور مجھے چلتے چلتے لا کر کے قافلے سے ملا۔ منافقین کے حضرات اس سے پہلے تیر تو خطا جا چکے تھے، یہ ایک بہت بڑا تیر ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس صحابی کے ساتھ گناہ کے اندر ملوث ہوئی. یہ ایک تیر تھا جو چلائے گی اور بہت خطرناک زہریلا تیر، اور مدینہ کی فضا کے اندر اس کا زہر پھیلا اور آپ علیہ السلام کو اس سے شدید صدمہ اور پریشانی پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قصے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، بلکہ آیت آ جائے گی کہ جو لوگ بے خبر مومن خواتین پر تہمتیں لگاتے، حضرت عائشہ کا اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا تھا. ایک تو ان کی عمر بھی کتنی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کوئی اثر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اور بیوی ہونے کے لیے منتخب کیا، تو کیا اللہ کا انتخاب غلط تھا؟ اگر ہم لوگ کسی نیک ماحول میں کچھ لمحوں کے لیے جاتے ہیں اور ہم پر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک اور غلط کا فرق کرنے لگتے ہیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اور حضرت ابوبکر کی بیٹی ہونے کا کوئی نتیجہ نہیں تھا. یہ ہماری مجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے زیادہ اثر والی ہو گئی، اور ہماری صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ اثر والی ہو گئی. مدینہ میں آ گئے اور حضرات مدینہ میں باتیں چل رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ میں آ تو گئی، میں بیمار ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک بات دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے ہنسی مذاق ہنس مک رہتے تھے وہ والی کیفیت نہیں تھی. آپ بہت بجھے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے اور بہت غمگین رہتے تھے. گھر میں آتے تو بس چپ رہتے، پھر نکل جاتے. حالانکہ آپ تو مجھ سے بہت مذاق کرتے تھے. آپ علیہ السلام تو حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، لیکن اب تو ماحول کچھ اور تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ہو. 1 مہینہ اس پر گزرا حضرات. اور ایک دفعہ رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں خاتون کے ساتھ نکلی، ام مستح، تو ان کا پاؤں پھسلا اور انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو بددعا دے دی، مستح کا بیڑا غرق ہو جائے. تو میں نے کہا کیوں؟ مستح تو بدری صحابی ہے، آپ کیوں مستح سے ناراض؟ کہا آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں، کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے بارے میں تو لوگ اس قسم کی بات کر رہے اور اس میں میرا بیٹا مستح بھی شریک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل. حضرت عزت بہت باریک چیز ہے، دنیا میں ہر چیز واپس آتی ہے، لیکن عزت پر حملہ ہو جائے، عزت متاثر ہو جائے، بہت مشکل ہو جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے اوپر کیفیت ہوگی کہ مسلسل رونے لگی، مسلسل میرا آنسو رکتا ہی نہیں تھا. اور میں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی. والدین کے گھر چلی گئی، گھر میں داخل بھی رو رہی تھی. میرے والد اوپر مکان کی چھت پر تھے تو ان کو آواز سنائی دی کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے اور رو رہا. تو انہوں نے پوچھا میری والدہ سے کہ کون؟ انہوں نے کہا عائشہ آ گئی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ کیا اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو پھر آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی؟
تو کہتے ہیں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ میں اپنے والدین کے گھر رہی، پھر وہاں سے واپس آ گئی، اور آپ علیہ السلام اس درمیان میں اپنے صحابہ سے مشورے کرتے رہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرات کتنا بڑا تیر چلایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام مشورے کرتے اپنے صحابہ سے کہ میں کیا کروں، صحابہ آپ کو مشورے دیتے تھے، اکثر کا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت عائشہ تو بہت پاک صاف ہے، ہم کو معلوم ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے مہمان رہے ہیں، میزبان، اور آپ علیہ السلام کے بعد مہمان ٹھہرے، کہتے ہیں ان سے ان کی بیوی نے پوچھا کہ ابو ایوب آپ اس قصے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ ہے، ایک طرف حضرت صفوان، یہ دو صحابی ہیں نا، اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا، بتاؤ صفوان کی جگہ میں ہوتا اور میں اس رات کے حصے میں پہنچتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوتی، کیا میرا ایمان برداشت کرتا ہے کہ میں اس قسم کی سوچ اپنے ذہن میں لاتا؟ تم میرے بارے میں سوچ سکتی ہو کہ میں آپ علیہ السلام کی عزت کا خیال نہیں کروں گا؟ کہتے ہیں ہاں نہیں، کہا صفوان مجھ سے بہت بہتر آدمی، اور اب اس کو بدل دو، اگر تم حضرت عائشہ کی جگہ پہ ہوتی اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا تو کیا تمہارے ذہن میں گناہ کا تصور آتا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا حضرت عائشہ تم سے کہیں بہتر، یہ کس طرح ہو سکتا؟ بہرحال اس پر کافی دن گزر گئے حضرات۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی حالت میں تھی اپنے گھر میں، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر مجھ سے پوچھا کہ عائشہ اگر تم سے یہ واقعہ ہو گیا ہے تو تم بتا دو، اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ آپ کی صفائی بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو سچا جانتے ہو، اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کی اور فرمایا کہ اس وقت مجھ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا زیادہ غم کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے کہ آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی جس طرح وحی کی کیفیت ہوتی۔ آپ علیہ السلام پر جب وحی ہوتی تھی نا، آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، بالکل الگ کیفیت ہو جاتی، اپنے ماحول سے آپ بے خبر ہو جاتے تھے اور بہت ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سخت ہو رہا ہے، پسینہ آپ کا روانہ ہو جاتا تھا۔ اسی کیفیت میں آپ رہے، اس کے بعد دیکھا سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، اور حضرات آیتوں کو آپ دیکھتے جائیں گے اللہ کتنا شدت اور تاکید کے ساتھ اس کو بیان کر، اور اس قصے کو اللہ نے پاک اور صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی، عائشہ تم کو مبارک ہو، اللہ نے تمہاری صفائی کے اندر یہ آیتیں نازل کر دی۔ حضرت عائشہ نے فرماتی تھی مجھے یہ تو اطمینان تھا کہ اللہ ضرور میری صفائی بیان کریں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ اپنی کتاب کے اندر میری صفائی کے بارے میں آیتیں نازل کریں گے اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ وہ آیتیں نازل۔ حضرات سورۃ النور کو اب آپ اس واقعے کی اس میں بھی دیکھیں گے کہ کسی معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانے اور اس بارے میں جو کردار منافقین کا کیا ہوتا۔
وہ سب چیزیں آپ کے سامنے، بس یہ پس منظر آپ کے سامنے رہے. دیکھیں ابھی سورۃ النور میں حضرات میں نے کہا کل کتنے مضامین؟ 6 مضامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورت ہے انزلناها جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا. اس کی آیتوں کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اتاری اس میں واضح آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ تو پہلے سے اللہ نے سورت کی اہمیت اور عظمت بتا دی کہ یہ سورت کیسی سورت ہے، عظیم سورت ہے. اب اس میں احکامات. کسی معاشرے کے اندر جب بے حیائی داخل ہو جائے تو اس کو نکالنا کیسا؟ 4 قوانین حضرات، وہ قوانین میں بیان کرتا ہوں مختصراً، پھر ترجمہ کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں بے حیائی داخل ہو جائے اور کوئی مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کر لے، زنا کے اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جائے، پھر فرمایا کہ اگر ان کا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو سزا دی جائے اور اس میں کسی نرمی کا لحاظ نہ کیا جائے. اور یہ سزا دیتے وقت باقی مسلمانوں کو سامنے لایا جائے اور سب کو دکھایا جائے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو. سزائیں چپ کر نہیں دی جاتی. رات کے کسی حصے میں پھانسی دے دی، پہرے کے اندر بند کمرے کے اندر پھانسی دے دی. اول تو پھانسی کی سزا بھی غیر اسلامی، یہ بالکل انسانی حقوق کے خلاف. جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ انسانی حقوق کے خلاف. کسی انسان کو ایسا تڑپا تڑپا کر کے مارنا بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے. انسان کو قتل کرنا جرم ہے، مارے تو ختم کرو. اور پھر سزا دینے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی بند کمرے رات کے کسی حصے میں سزا دے دی اور صبح اس کی لاش دے دی. یہ بھی اسلامی طریقہ سزا کا. سزا ہے کہ آدمی مجرم ہے، لاؤ میدان میں. یہ تماشے کرکٹ کے نہیں ہوتے. تماشے جو ہوتے ہیں وہ جرائم کے سزاؤں کے ہوتے ہیں. ایک اسٹیڈیم میں لاؤ لوگوں کو جمع کرو اور لوگ سب کے سامنے سزا دے دو، بول دو کوئی اس آدمی سے. اگر اس آدمی نے اپنے جرم سے توبہ کیا اس کو سزا ہوگا، حضرات اس کی آخرت تو ہو گئی ٹھیک. اور باقی جو سارے معاشرہ پیچھے رہ گیا، اس ایک آدمی کو دیکھ کر باقی سب کے حوصلے پست ہو گئے اور معاشرہ جرائم سے صاف ہو گیا. ایک مجرم کا لحاظ کیا جاتا ہے اور باقی پورے معاشرے کا لحاظ نہیں کیا جاتا. تو ایک تو ہو گیا یہ، جب کوئی آدمی زنا کی جرم میں ملوث ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو اس آدمی کو یہ سزا دی جائے. اب وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے. یہاں پر غیر شادی شدہ کی سزا کا ذکر ہے اور جو شادی شدہ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. تو ایک تو سزا جاری کی جائے، ایک یہ پہلا قانون ہو گیا. جب یہ سزا جاری ہو جائے گی
تو حضرات معاشرے سے بے حیائی نکل جائے گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو اس زنا کے فعل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اس گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، اللہ بچائے سب، اس گناہ کی عادت پڑ چکی ہے ان کو، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے نہ کیے جائیں. آپ کو معلوم ہے ایک بات، انسانوں کی فطرت ہے اور انسانی اس کا یہ حصہ ہے کہ جب کوئی آدمی معاشرے میں تنہا ہو جاتا، اکیلا ہو جاتا ہے، تو بڑے سے بڑا بہادر بھی ہتھیار ڈال دیتا. لوگ جو بدمعاشیاں کرتے ہیں وہ کسی زور کی وجہ سے کرتے. یہ جرائم جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حمایت ہوتی ہے پشت سے. اگر یہ تنہا ہو جائے تو ختم ہو جائے. اور آج کل تو میڈیا ہے، جو آدمی بھی بدمعاشی کرتا ہے میڈیا پر آ جاتا، ورنہ تو اگر کوئی پوچھے نہیں تو کوئی کرے گا بھی نہیں. دوسرا قانون ہو گیا یہ کہ اس گناہ کے اندر مبتلا لوگوں کو معاشرے میں تنہا کر دیا جائے. تیسرا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو حضرات ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے آ کر کے تہمت لگائی، مقدمہ درج کیا، کیس دائر کیا اور وہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ سزا دے دو. نہ، اس کو ثابت کرنا پڑے. اور زنا کو ثابت کرنا اتنا آسان بھی نہیں. 4 گواہ لانے پڑیں گے، 2 بھی نہیں چلیں گے. 4 گواہ مرد ہوں گے، عورت بھی نہیں چلے گی. ورنہ اور جگہوں میں تو 2 عورتیں بھی چلتی ہیں نا ایک آدمی کی جگہ میں. یہاں 4 مرد، صرف مرد. اور وہ 4 مرد آ کر کے کہیں گے کہ ہم نے اس جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یوں نہیں کہیں گے ہم نے دیکھا کہ یہ مرد اور عورت اکیلے ایک جگہ میں تھے. نہ، اس سے نہیں جرم ثابت ہوتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو جرم کی حالت میں دیکھا. اور پھر ان گواہوں کی جانچ پڑتال ہوگی، خفیتاً علانیتاً. تو اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا لگے گی، نہیں ثابت ہوا تو یہ جو الزام لگانے والا ہے اس کو سزا دی جائے گی. کیوں تم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا اور کسی کی عزت کو خراب. تو حضرات نہ جرم کرنے کی اجازت ہے نہ الزام لگانے کی اجازت ہے. اب آپ دیکھ رہے معاشرہ کیسا بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے منہ میں آیا بول دیا. بولو گے تو سوچ کر بولو، کیونکہ تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر اگر کوئی زنا میں ملوث ہو جائے تو سزا دی جائے، اور جو الزام لگائے اور ثابت نہ کرے اس کو بھی سزا دی جائے. کتنے قانون ہو گئے؟ 3. پہلا یہ کہ جرم والے کو سزا دی جائے، دوسرے کہ جرم والے لوگوں کو تنہا کر دیا جائے جو اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں ان کو سزا دی جائے. اور حضرات ایک چوتھا اور بہت باریک اور نازک سی بات، کیونکہ جب یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ گواہ پیش کرے تو ٹھیک، ورنہ تو چپ رہے. حضرات ایک بڑا قصہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی، اللہ بچائے حضرات، العیاذ باللہ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھ لے تو اگر آپ کہتے ہیں 4 گواہ لاؤ تو کیا وہ اس وقت جا گواہ تلاش کرے گا کہ آ جاؤ دیکھ لو مجھے، میں کل بات کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگ گواہ دے دیں؟ تو غیرت کے خلاف. اور اگر گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے خود دیکھا کہ بیوی کسی اور کے، تو وہ چپ رہے گا خاموش، پھر غیرت کے خلاف.
اور کڑوا گنڈ پیتا رہے، یہ تو زندگی بہت متاثر ہو جائے گی اس آدمی۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے ایک چوتھا قانون بیان کیا، اس کو لعان کا قانون کہتے ہیں۔ لعان آگے آتا، یہ 4 قوانین ہیں حضرات، وضاحت ہر ایک کی اپنی جگہ پر۔ یہ 4 قوانین وہ قوانین ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر وہ بے حیائی جو داخل ہو چکی ہے وہ پھر باہر ہو جائے گی اور معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ 4 قوانین حضرات آپ کے ذہن میں آئے؟ اب دیکھو ہر ایک۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، زناکار عورت زناکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما، کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ آئے تم کو بہما ان دونوں پر رأفۃ کوئی رحم نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ تماشا کرے مشاہدہ کرے دیکھے، عذابہما ان کی سزا کو، طائفۃ من المؤمنین مسلمانوں کا ایک گروہ اور ایک جماعت، طائفہ، یعنی جب سزا دی جائے تو سب۔ 3 باتیں حضرات، ایک تو زناکار مرد عورت کو کوڑے لگاتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی ترس مت کھاؤ، تیسری بات یہ ہے کہ سزا دی جائے تو اور لوگوں کو بھی موقع پر حاضر کر دیں۔ اب آپ زنا کی بات کو سمجھیں حضرات، باتیں بہت ہیں اور مجھے چونکہ آپ کو معلوم ہے میرا ارادہ یہ ہے، اللہ میرے لیے آسان کرے کہ میں روزانہ 1 پارہ پڑھوں، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں بہت محتاط انداز میں چلوں اور زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہ کروں، لیکن بعض باتیں ضروری ہوتی ہیں تو وہ کر لیتا ہوں، کیوں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تیار ہوں گے تو آگے جائیں گے نا، تو یہ باتیں پھر آپ لوگوں کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کے اندر خواہش تو رکھی، 2 شہوتیں انسانوں کے ساتھ اللہ نے لگا دی، ایک شہوت پیٹ کی ہے اور ایک شہوت شرمگاہ کی، شہوت البطن اور شہوت الفرج۔ جب اللہ جل جلالہ نے انسانوں میں ایک چیز کا تقاضا خود رکھا، اب اگر بالکل اس پر پابندی لگا دی جائے تو یہ تو فطرت کے خلاف، پھر اللہ نے رکھا کیوں؟ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے جائز اور ناجائز دونوں راستے بتا دیے۔ جائز راستہ نکاح کا ہے، ناجائز راستہ سفاح کا ہے، زنا کا ہے، سین کے ساتھ۔ جائز راستہ نکاح کا، ناجائز راستہ زنا کا۔ اور حضرات ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اپنے پاس محفوظ کر لو کہ جس معاشرے میں نکاح آسان، آٹومیٹک زنا مشکل ہو جائے گا، جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے زنا آٹومیٹک آسان ہو جائے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے نکاح کو آسان بنا دو، نکاح کے راستے میں ان رکاوٹوں کو ہٹا دو جو مختلف قوموں میں رسم رواج کی شکل میں رکاوٹیں بن چکی ہیں۔ کہیں پر بہت بڑی بڑی مہر اور کہیں پر جہیز اور کہیں پر رسم و رواج کہ ان چیزوں کو پار کرنے کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے، بہت بڑی ہمت چاہیے، اور وہ ہوتا نہیں ہے اور رکاوٹیں ہو جاتی ہیں حضرات، تو نکاح دیر لیٹ ہوتا جاتا۔ اور اب ایک اور چیز، ہر علاقے کی اپنی ایک رکاوٹ، مختلف قوموں کہیں پر مہر بہت بڑی، آپ دیکھو تو قوموں کے اندر مہر چل رہی کتنا
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। कहीं पर जहेज का सामान कहना ये लाओगे। और हजरात शहरों के अंदर तालीम की डिग्रियां, अब ये वाला हो गया है, अब ये वाली डिग्री है, अभी एमए करना है, अभी पीएचडी करना है, इसी के अंदर 40 साल उम्र हो जाती। अभी सब्र करो, अभी फलाना इम्तिहान चल रहा है, अभी सब्र करो, अभी फलानी डिग्री बाकी है, वो डिग्रियों में उम्र गुजर जाती। ये सब रुकावट है। इस्लाम का मिजाज ये है कि निकाह फौरन कर दो। इसलिए बास कौमों के अंदर बहुत बेहतरीन आदत है कि वो 15 साल की उम्र में निकाह कर दो। अब इसको होश हवास आए और वो उसके सामने वो गुनाह से बचे। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिना के हवाले से, इस कानून के हवाले से हजरात आप लोग समझ ले। देखो, अगर किसी आदमी से जिना का इर्तिकाब हो जाए, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, अगर किसी आदमी से ये गुनाह सादिर हो जाए तो या होगा शादीशुदा या होगा गैर शादीशुदा। गैर शादीशुदा है तो इसकी सजा और है, शादीशुदा है तो इसकी सजा और। गैर शादीशुदा है तो इसकी सजा क्या होगी? 100 कोड़े। ये आपके सामने आए, ये सजा तो इधर जिक्र है। तो अगर हो जाए जिना, देखेंगे शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। शादीशुदा है तो उसकी सजा रजम, गैर शादीशुदा है तो उसकी सजा 100 कोड़े। इस्लामी सजाओं की 2 किस्में हैं बुनियादी तौर पर। एक वो सजाएं हैं जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, उनको हुदूद कहा जाता है। एक वो सजाएं हैं जो मुकर्रर नहीं बल्कि हुकूमत के हवाले है, वो अपने हालात और हिसाब से जो तय करते हैं वो तय कर ले, इनको ताज़ीरात कहा जाता है। अगर ये जुर्म पाया जाए तो अगर शादीशुदा नहीं है तो उसकी सजा कुरान में है कि उसको 100 कोड़े लगा दो। और जुर्म साबित हो जाए। जुर्म साबित होने के 2 तरीके, या गवाहों से साबित हो जाए या खुद आदमी इकरार कर ले। गैर शादीशुदा हो तो कुरान में है कि 100 कोड़े लगा दो। कोड़े के फिर बयान आ गया कि वो कोड़े ऐसा हो कि उसके बीच में वो गिरा लगा हुआ ना हो, कोड़ा बहुत ऐसा सख्त ना हो, और कोड़े को मारे तो बहुत ज्यादा सख्ती से न मारे, एक जगह पर न मारे, मारने के बाद उसके बदन पर खींचे नहीं। और जब मारे तो ऐसा नहीं कि हाथ यहां से सर से ऊपर न जाए, बस मारे। इसलिए 100 कोड़े भी अगर इसे लगते हैं तो मरता नहीं है। ये जो हमारे यहां तस्वुर है ना, अंग्रेज की सजा इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी हकूक की सिर्फ बातें चल रही हैं। ये तो 1-2 कोड़ों को भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अंग्रेज के कानून में। एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा, पीछे से मारेगा, वो नहीं है। ये भी इंसानियत के खिलाफ है। फांसी भी इंसानियत के खिलाफ, ये कोड़े भी इंसानियत के खिलाफ। इस्लामी सजाओं का बहुत मुरत्तब और मुहज्जब निजाम है। कोड़े उसको 100 कोड़े मारे। और अगर वो शादीशुदा है तो चूंकि अब इसका जुर्म डबल है, उसके पास हलाल रास्ता था, वो हराम में गया क्यों? अब इसकी सजा रजम है, रजम मौत है। इस आदमी को पत्थर मारे जाएंगे और पत्थर मार 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 कर इसको खत्म किया जाए। ये सजा कुरान में नहीं है सराहतन।
لیکن حضرات حدیث کی تقریباً سب کتابوں میں بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ہم نے کیا، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اب وہ الفاظ نہیں ہیں لیکن حکم باقی ہے۔ نسخ کی قسمیں آپ کے سامنے آئیں گی، کبھی جب کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو تلاوت اس کی باقی رہ جاتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھیں گے کہ آپ معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، وہ جہاد کی آیتوں سے پہلے کی آیتیں ہیں، تلاوت اب تک باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے کہ تلاوت ختم ہو گئی، حکم باقی ہے، وہ یہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، شادی شدہ مرد عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے۔ یہ قرآن میں تھا لیکن اب نہیں، تلاوت اس کی منسوخ ہے، حکم اس کا باقی ہے۔ صحابہ کرام کا پورا اجماع ہے، سنت سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام کے حکم سے لوگوں کو رجم کیا گیا ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے، تو اس بات پر تو امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ رجم کا حکم اگر صراحتاً قرآن میں نہیں تو سنت سے ثابت ہے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ بلکہ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان جو تفسیر میں آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ ثابت ہے، اور قرآن کی آیت ہے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے یہود کے بارے میں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، حضرات یہ والی آیت، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آپ کو وہ لوگ معلوم ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ لوگ پھر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہود میں زنا کا ایک واقعہ ہوا تھا اور ان میں رجم کی بات ہے، وہ ان لوگوں نے اس قانون سے اعراض کیا تھا۔ قرآن نے ان کی برائی بیان کی ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ رہے تھے اس قانون کے لیے، لیکن جب یہ بات سنی تو پھر واپس ہو۔ اب قرآن نے ان کی برائی بیان کی، معلوم یہ ہوا کہ یہ قانون ٹھیک ہے۔ اب یہ قانون تورات میں تو ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ جب اس قانون کی طرف آ رہے تھے تو یہ پھر گئے، تو قرآن نے ان کی برائی بیان کی۔ یہ ایک اور اصول ہے، شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے کی شریعتیں کیا وہ ہمارے لیے حجت ہیں یا نہیں؟ ہم سے پہلے کی شریعت اگر ہماری شریعت قرآن اور سنت میں اس کی تائید ہو جائے تو حجت بن جائے گا۔ قرآن نے ان لوگوں کا رجم کے قانون سے اعراض پر ان کی مذمت کی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن رجم کے قانون کی تائید کر رہا۔ تو رجم کا قانون قرآن سے ثابت ہوگی۔ حضرات یہ بات سمجھ میں آ رہی؟
ویسے عام طور پر تو یہی ہے کہ رجم سنت سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے، لیکن یہ علامہ شنقیطی کہتے ہیں قرآن سے بھی ثابت، اور اس طریقے پر کہ قرآن نے یہود کی برائی بیان کی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، اور وہ اللہ کی کتاب سے اعراض انہوں نے کب کیا؟ انہوں نے رجم کے قانون سے اعراض کیا تھا، تو قرآن نے ان کی برائی، گویا قرآن رجم کی تائید کرتا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اب حضرات اس پر بہت سوالات ہوئے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی آدمی اس طرح جرم کر لے اور پھر اس کو پتھر مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں، اس پر گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور پھر وہ آدمی پتھر لگتے 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 مر جائے گا تو بہت سخت سزا ہے۔ اگر آپ کو مار نہیں ہے تو اس کو مار دو، ختم کرو، گولی مار دو اس کو۔ اگر اس آدمی نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور جا کر کسی اور کی عزت خراب کی، معاشرہ خراب کی، تو سزا دے دو، بس گولی مار دو یا کچھ۔ یہ پتھر مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں، ایسے تو بہت مشکل سزا ہے۔ اس پر شور مچایا ہے مستشرقین نے، یہود اور نصارہ کے وہ لوگ جو اسلام کو پڑھتے ہیں، اور اسلام کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی جگہ مل جائے جس پر وہ کوئی سوال اٹھا لے۔ اور پھر ہمارے لوگ حضرات، غلامی تو بہت خطرناک چیز ہے نا، کیوں؟ غلامی میں اپنی سوچ تو ہو جاتی ہے ختم، پھر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہی لے لیتے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پھر مسلمان ان جراثیم سے متاثر ہو گئے، وہ وائرس ان کی طرف منتقل ہو گیا، اور وہی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کے دماغوں میں جو فکر چل رہا وہی والا، تو وہی باتیں ان کی زبانوں پر آ رہی، تو کہتے بہت سخت سزا ہے۔ حضرات اصل بات کیا ہے؟ توجہ سے سمجھنا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو رجم کا قانون ہے، اسلام کی جتنی سزائیں، اسلامی سزاؤں کا ایک قانون یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سزا کو ہٹا دو۔ ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جتنا ہو سکے سزا ہٹا دو، سزا مت دو۔ اور الحدود تندرئ بشبہات، شبہات سے حدود ختم ہو جاتی، شبہ آئے گا ذرا سزا ختم ہو جائے۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ سزا کو جاری کر دیا جائے، اسلام کی کوشش یہ ہے کہ اس آدمی کو سزا سے بچا دیا جائے۔ شبہ ذرا بھی آئے، پکا ثبوت ہو جائے گا پھر تو سزا لگے، ایک دفعہ ثبوت ہو جائے۔ اگر کسی آدمی سے یہ جرم ہو گیا اور وہ آدمی کا جرم ثابت ہو گیا اور اس کو سزا شروع ہو گئی پتھر مارنے کی، آپ کو معلوم ہے اگر یہ گواہوں سے ثابت ہوا ہے، 4 آدمیوں نے آ کر گواہی دی کہ اس طرح ہم نے دیکھا، تو کہا جائے گا شروع کرو پتھر، پہلے تم افتتاح تم کرو، آغاز تم کرو، اب لوگ جمع ہیں، گواہوں کو آ جاؤ، جب تک تم شروع نہیں کرو گے شروع نہیں ہوگا، اور شروع کریں گے۔ حضرات جو منظر کو دیکھ رہے ہیں وہ آدمی پتھر لگ رہے ہیں، انہوں نے پتھر مارے اور بیچ میں ایک آدمی نے کہا ایک منٹ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے ابھی یاد آ رہا، غلطی ہو گئی تھی، بس ختم، سزا رک جائے گی۔ اور اگر اس آدمی نے اپنا اقرار کیا تھا اور جب اس کو پتھر لگنے شروع ہو گئے اور وہ بھاگ گیا، تو بس یہ اپنے رجوع کر لیا اپنے اقرار سے، اب اس کا پیچھا مت کرو کہ جا کر کے اس کو مارنا، بس اس کو بھاگنے دو۔ حضرات اگر گولی مار دی جائے، گولی مارنے کے بعد گواہوں میں ایک کہتا ہے کہ میں تو غلط کہہ دیا تھا، ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی تو مر گیا۔ اس لیے اس سزا کو جتنا لمبا کر رہے ہیں نا، پتھر لگ رہے، ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ بہت سخت سزا ہے، لیکن حضرات یہ اس کے بچانے کی کوشش چل رہی، یہ حکمت ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کے قانون کی ہم یہ نہیں بتا رہے کہ یہی ہے، جو حکمتیں بعد میں نکالی۔
تو یہ سزا ہوگی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، یہ پہلا قانون ختم. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، کافر. اور زناکار عورت اس سے نکاح نہیں کرتا الا زان، مگر زانی آدمی، او مشرک یا مشرک آدمی. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے زنا. صحیح ہو گیا؟ زناکار مرد نکاح نہیں کرے گا مگر زناکار عورت سے یا کافر عورت. اسی طرح وہ، اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ آیت یا محمول ہے نفی پر یا محمول ہے نہی پر. آیت نہی پر محمول ہے. نہی تو انشاء ہے، اللہ منع فرما رہے ہیں نکاح نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دامن ایمان والے مردوں عورتوں کو منع کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے. یہ قانون ہوگی. اور اگر نفی ہے تو یہ خبر ہے، تو یہ بیان ہے مزاج کا. زناکار لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پاک دامن لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے گا تو نکاح کا قانون کیا ہوگا؟ وہ آدمی اس عورت کو اپنے نکاح میں لائے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ پابند ہو جائے گا، اس کا پورا خرچہ اٹھائے گا، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا، ساری باتوں کے لیے ذمہ دار. زناکار آدمی ان پابندیوں کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ اپنی شہوت پوری کرو اور چھوڑو. اب یہ موضوع اپنی جگہ پر آئے گا حضرات جب ہم بات کریں گے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت ہے، جس پر یہود و نصارہ مستشرقین اور ان کی اتباع میں جو لوگ شور مچاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر بات ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ نکاح ایک قانونی طریقہ ہے، زنا ایک غیر قانونی طریقہ ہے. جس آدمی کو آزاد رہنے کی عادت ہو جائے وہ پابندی کو قبول کرتا نہیں ہے پھر. اس لیے اس آیت کے اندر وہ مزاج کا بیان ہے کہ زناکار آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت. تو یہ نفی ہے، خبر ہے. الزانی لا ينکح، زناکار آدمی نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت یا مشرکہ سے، اور زناکار زانی عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی آدمی یا مشرک. یہ حرام کیا گیا ہے ایمان والوں. حضرات دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا، پھر نہیں لاتے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ. فاجلدوہم، ان کو کوڑے لگاؤ، 80 جلدۃ، 80 کوڑے. ایک بات، جس نے تہمت لگائی اور گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس کو نمبر 1 سزا کیا ہو گئی؟ 80 کوڑے. نمبر 2، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، قبول نہ کرو ان کی گواہی ابداً، کبھی بھی. لہذا عدالت کے اندر ان لوگوں کی لسٹ لگ جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اور آئندہ کسی مقدمے میں یہ گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکیں گے جنہوں نے تہمت لگائی اور ثابت نہیں کر سکتے. ان کی گواہی اب نہیں چلے گی. لا تقبلوا لهم شہادةً، قبول نہ کرو ان کی گواہی ابداً، کبھی بھی. تیسری بات،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اس تہمت لگانے سے یہ شریفوں کی فہرست سے بھی نکل گئے۔ کتنی سزائیں دے دی بتاؤ؟ 3، 80 کوڑے لگاؤ، 1 گواہی قبول مت کرو، 2 یہ فاسق ہو گئے، 3 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں جو توبہ کریں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اپنی حالت ٹھیک کریں۔ دیکھو توبہ میں جب بھی بات ہوگی اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ اس جرم کو چھوڑ کر اپنی حالت ٹھیک کر لے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر آدمی وہ پرانی حالت میں مبتلا ہے اور کہتے توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ توبہ کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے تو اصلحو کا ذکر ساتھ آتا، مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اپنی حالت ٹھیک کی، اصلاح کر لیں اپنی، تو بے شک اللہ غفور رحیم۔ تو حضرات یہ تیسرا قانون ہو گیا کہ کسی کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے اڑا دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات میڈیا میں کیا چل رہا ہے اور ہماری مجلسوں میں کیا چل رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو ذرا آپ نے پکڑا نا، اس کی جانچ پڑتال کی، بتاؤ اس کا ثبوت، تو ثبوت نہیں۔ بغیر ثبوت کے تحقیق کے کوئی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ 3 باتیں ہو گئی حضرات، چوتھی بات کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے لعان کا قانون۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ کہتے میں نے خود دیکھا، اور گواہ کہ اور گواہ نہیں۔ اب دیکھو اس کا معاملہ اور دوسری خواتین کا معاملہ الگ۔ اگر کسی آدمی نے کسی غیر عورت کو العیاذ باللہ گناہ کی حالت میں دیکھا اور یہ آدمی خاموش ہو جائے، تو اس سے اس کی صحت پر تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، مطلب گواہی نہیں دے سکے، اس کے پاس ثبوت نہیں۔ لیکن حضرات اپنے گھر کے اندر ہو جائے پھر کیسے خاموش رہ سکتے؟ اس لیے یہاں قانون تبدیل ہے۔ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس گواہ مگر وہ خود، تو فشہادت احدہم، تو ان میں ایک کی گواہی، 4 شہادات، 4 گواہیاں ہیں۔ اب کیا کرے گا یہ آدمی؟ 4 مرتبہ گواہی دے گا، 4 مرتبہ، لیکن یہ گواہی مؤکد بالیمین ہوگی۔ اس لیے لعان کی تعریف ہوتی ہے شہادات مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن۔ وہ شہادتیں، گواہی جس کے ساتھ یمین ملائے جائے، باللہ 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 باللہ، میں اللہ کی قسم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، گواہی کے ساتھ قسم کو ملا دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ لعان۔ 4 گواہیاں ہیں باللہ، اللہ کی قسم، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ آدمی سچا ہے۔ یعنی جو آدمی تہمت لگا رہا ہے وہ گواہی دیتا ہے، شہادت قسم کھا کر کہ بے شک وہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے۔ آدمی یہ کہ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اب آدمی نے 4 مرتبہ یہ گواہی دی تھی کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اب 5ویں مرتبہ میں کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں،
میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، یہ ہو گئے فارغ، اب عورت بلائی، بتاؤ یہ آدمی سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے؟ عورت چپ رہنے کی اجازت نہیں، ایک جواب دے دو، یا مان لو تو آدمی سچا تم جھوٹی تو سزا، اگر تم سچی ہو تو جواب دے دو، اب چپ ہے تو گرفتار ہو جائے گی، ایک کرنا پڑے گا، تو اب وہ جواب کے لیے آئی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے ہٹائے گی، ہٹا سکتی ہے عورت سے سزا کو یہ بات، ان تشہدا کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات، 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین کہ بے شک وہ شخص جھوٹا ہے، وہ 4 مرتبہ گواہی دے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے، والخامسۃ 5ویں بار، ان غضب اللہ علیہا کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، اگر وہ ہے سچا، عورت کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اگر یہ آدمی سچ بول رہے۔ اب آپ نے دیکھا ذرا، دونوں عدالت میں آ کر کے گواہی قسم کے ساتھ دیں گے، اس کو کہیں گے لعان۔ اب کیا ہو جائے گا؟ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان دونوں نے یہ کارروائی کی تو ان کے درمیان جدائی پڑ گئی۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ جدائی پڑی، اب اس کے بعد طلاق کی ضرورت ہے، قاضی ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور یہ جدائی تفریق طلاق کے حکم میں ہو جائے۔ قاضی کہے گا اب تمہارا راستہ اپنا، تمہارا راستہ اپنا۔ اگر مثلا اس میں کوئی بچہ ہے اس عورت کے پیٹ میں، اور ظاہر مرد نے تو کہہ دیا کہ مجھ سے تو ہے نہیں، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی نسبت اس آدمی کی طرف نہیں ہوگی، اسی عورت کی طرف، یعنی اس بچے کا باپ پھر نہیں ہوگا کوئی۔ اس کو کہتے ہیں لعان کا قانون۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، حکمت والے، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، حضرات جزا مقدر ہے، جزا مقدر ہے کیا؟ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ بہت مشقت اور مشکل میں پڑ جاتے۔ کیوں؟ کہ نہ تم کچھ بول سکتے اور نہ اس کو ثابت کر سکتے، تو جزا مقدر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ لَوَقَعْتُمْ فِي الْحَرَجِ، تو تم حرج میں واقع ہو گئے۔ حضرات ایک مضمون تو ہو گیا ختم، 4 قوانین آ گئے نا۔ اب آپ ذرا سن لو دوسرے مضمون کو، کہ بے حیائی کے حوالے سے مؤمنین اور منافقین کا کردار، وہ قصہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اللہ جل جلالہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرات آپ کے سامنے بات آ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی نے یہ گناہ کیے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اچھا کیسے ہو گیا؟ فلانی جگہ میں۔ اب آپ اس میں یہ حصہ ڈالیں گے؟ نہ، آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط گمان نہ لیں، اور مسلمان ایک دوسرے کی عزت کو ایسا سمجھیں جیسے اپنی عزت۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، جرم آپ کو معلوم ہے، بولو گواہ، آپ کے پاس گواہ ہیں؟ جب گواہ نہیں ہے تو جھوٹا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو معمولی سمجھ کر اپنی زبانوں پر نہ چلائیں۔
بلکہ جب ان کے سامنے اس قسم کی باتیں کی جائیں تو وہ کہیں کہ نہ، ہم ایسی باتوں کو اپنی زبان پر نہیں لائیں گے، یہ بہتان، یہ اللہ ہدایت دے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان، جو آئے بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم، وہ ایک گروہ ہے تم ہی میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم گمان نہ کرو اس تہمت کو اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے، مکتسب من الاسم، وہی ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ سے، جو اس نے کیا گناہ۔ ہر آدمی جتنا حصہ لے گا اتنا حصہ گناہ کا لے لے۔ اس لیے جو آدمی دوسروں کی عزت کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ جتنا بولتا جائے گا اتنا ہی گناہ کماتا جائے۔ اور والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو اس میں ذمہ دار ہے، کبرہ، اس کی بڑے حصے کا، بڑی تہمت کا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب، یعنی جس کا اس تہمت میں حصہ بڑا تو عذاب بھی بڑا۔ تو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے، سزا اپنے لیے بڑی کر رہا۔ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا، لولا حروف تحزیز میں اللہ، ہلا، لولا، لوما، حروف تندیم اور تحزیز، ایسا کیوں نہ ہوا، اذ سمعتموہ، کہ جب تم نے سنا اس تہمت کو، ظن المؤمنون، گمان کیا، گمان کرتے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے لوگوں پر، خیرن، نیک گمان، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب یہ تہمت سنی تو اچھا گمان کرتے۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کو اپنی طرف سمجھے، انفس، اپنے بارے میں۔ تو جس طرح ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ میری عزت متاثر نہ ہو جائے، تو پھر اس کو یہ کیوں پسند ہے کہ دوسرے کی عزت متاثر ہو جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اچھا گمان کرتے، فقالوا، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان۔ لولا جاءوا علیہ، پہلی بات، حضرات اس کو سن کر اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات، اب لولا جاءوا علیہ، کیوں نہ لائے یہ لوگ اس پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب نہیں لائے وہ گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک، هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی جھوٹے لوگ، یہ خود جھوٹے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ان باتوں میں شریک ہوگا وہ بھی جھوٹوں میں شمار ہو۔ صحیح؟ ان تاکیدات کو آپ لوگ دیکھیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، تو تم کو پہنچ جاتا، فی ما افستم، اس بارے میں جس کا تم نے چرچا کیا، جو جس بات میں تم پڑے، تو تم کو پہنچ جاتا، فی ما افستم، اس بات کی وجہ سے جس کے اندر تم پڑے، جس کا تم نے چرچا کیا، کیا پہنچ جاتا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ عذاب دیکھ رہے ہیں، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور آگے فرمایا فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، اور آگے فرمایا لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم۔ کیسے الفاظ چل رہے؟ جو لوگ اس تہمت میں شریک ہو رہے ہیں عذاب ان کو پہنچے گا، جو جتنا بڑا عذاب اتنا بڑا، اللہ کے نزدیک جھوٹے، یہ تاکیدات۔ استلقونہ بألسنتکم،
جب تم لینے لگے اس بات کو اپنی زبانوں پر، تلقی کسی چیز کو لینا، قبول کرنا، تلقی بالقبول، استلقونہ بألسنتکم، جب تم لینے لگے اس بات کو اپنی زبانوں پر، وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، ما ایسی بات، لیس لکم بہ علم، کہ نہیں تھا تمہارے پاس اس کا کوئی علم، وتحسبونہ ہینا، تم اس کو گمان کر رہے تھے معمولی، تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور بات آ گئی، تم اس بات کو اپنی زبان پر معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک عظیم۔ دیکھو عظیم عظیم کے لفظ چل رہے، عذاب عظیم، عذاب عظیم، وہو عند اللہ عظیم، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہوئی ہے، یہ بات بھی بہت عظیم ہوئی ہے، اور اس پر جو سزا ملے گی وہ بھی عظیم ہوگی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا اس بات کو، قلتم، تم کہتے، ما یکون لنا، ہمارے لیے جائز نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بات میں گفتگو کریں، ہم اس بات میں کلام کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کلمہ تعجب کا ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ دیکھیں یہاں پہ عظیم کا لفظ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس واقعے کو کتنا اہم بنا کر کے بیان کر، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آؤ، یہ ان تعودوا لا تعودوا، اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ نہ لوٹو ایسی بات کی طرف، کہ تم دوبارہ لوٹو، لمثلہ، اس جیسے بات کی طرف، ابداً کبھی بھی، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی نصیحت ہے کہ ایسی باتوں کی طرف پھر نہیں آنا، کسی کے اوپر الزام لگے، جھوٹ کی باتیں ہوں، تم اس میں حصہ دار بن جاؤ، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی نصیحت ہے کہ اس سے دور رہنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اللہ علم والے، حکمت والے۔ حضرات دیکھ رہے ہیں مومنین کا کردار، بے حیائی میں حصہ نہیں ڈالنا ہے، ورنہ حصہ بے حیائی میں نہیں پڑا، عذاب میں پڑا ہے، اور جھوٹ کے اندر حصہ ہو جائے گا، اور عذاب عظیم، بہتان عظیم، یہ عظیم عظیم چیزوں میں تم شریک ہو جاؤ گے۔ آگے اور سنو حضرات، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، تکلیف والا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ کرو حضرات، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیل جائے، کیا مطلب؟ ادھر دو آدمی بیٹھے تو ذکر چھیڑ دیا، وہاں بیٹھے تو ذکر چھیڑ دیا، اب دیکھ رہے ہیں بے حیائی پھیل گئی۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو اس طرح پھیلاتے ہیں، یہ لوگ اس دنیا میں بھی اللہ کی سزا سے نہیں بچیں گے اور آخرت میں بھی نہیں بچیں۔ حضرات اسی کے حکم میں وہ مجالس بھی ہیں جہاں بے سند اور بے تحقیق باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اسی کے حکم میں وہ میڈیا بھی ہے جو کبھی ایک بات کو اچھالتا ہے، کبھی دوسری بات کو اچھالتا ہے، اور لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنا وقت لگا رہے ہیں، یہ اس میں شامل ہے۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی ایمان والوں میں، ان کے لیے تکلیف والا عذاب ہے دنیا اور آخرت میں،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حضرات نصاب کورس ہوتا ہے نا، سنا ہے کہ اس میں اس قسم کا مواد ڈال جو جنسی مسائل ہے وہ اس میں ڈالتے، یہ بھی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، اور یہ بات کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، یہاں جزا پھر یہاں مقدم، اگر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ یہ چیزیں تمہارے سامنے بیان نہ کرتے، جزا مقدر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو بے شک وہ حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو اللہ پاک نہ کرتے تم میں سے کسی کو کسی کام سے کبھی بھی۔ ما زکا تو پاک نہ کر صاف نہ ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی کبھی، ولیکن اللہ یزکی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی پاک اور صاف نہ ہوتا۔ اس میں دو اشارے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت پرہیزگار اور بہت پاک صاف آدمی نہ سمجھے اور غرور کے اندر نہ پڑے، اور جو لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں ان لوگوں کو حقیر نہ جانے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کو طعنے نہ دیے جائیں، کیونکہ یہ لوگ بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا فضل۔ اور یہ قانون حضرات ایک بہت اہم بات ہے کہ جو آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لے اور کوئی آدمی اس کو پھر اس کا پرانا گناہ یاد دلا کر کے اس کو طعنہ دے، حدیث میں کہ مرنے سے پہلے اللہ اس آدمی کو اس گناہ میں مبتلا کرتا۔ اس لیے اگر کوئی صاف ہے تو اللہ کا فضل۔ ایک تو جو جن کو اللہ نے پاک رکھا وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوئے ان لوگوں سے نفرت اس انداز میں کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان پر طعنے، ان پر آوازیں کسنا اور ان کے لیے اصلاح کا راستہ بند کر دینا، یہ جائز نہیں۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تو پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی، لیکن اللہ پاک کرتے ہیں جس کو چاہیں، اللہ سننے والے جاننے والے۔ اس لیے اپنی صفائی خود نہیں بیان، فلا تزکوا انفسکم، اپنی صفائیاں خود مت بیان کرو، اپنے پرہیزگاری کے قصے خود مت بیان کرو کہ میں تو ایسا پاک صاف ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، اپنی سب اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، حضرات جب یہ قصہ ہوا تھا نا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تہمت لگی، منافقین نے لگائی، تو اس میں ایک صاحب بھی ان باتوں سے متاثر ہوئے تھے، حضرت مصطح، جن کا نام میں نے ابھی لیا تھا، ان کی ماں، تو ام مصطح کا نام ابھی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے اور یہ تھے غریب آدمی، تو ان کا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے، لیکن اب تو وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی پر
تہمت کے اندر ملوث ہو گئے اور ان کو حصہ دار ہو گئے، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اس کو آئندہ خرچہ نہیں دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، قسم نہ کھائیں، لا یأتلی ایلا سے، للذین یؤلون من نسائہم، جو قسمیں کھاتے ہیں، ولا یأتلی اولو الفضل، قسم نہ کھائیں فضیلت والے تم میں سے، والسعتی، اور وسعت مالداری والے، کس بات سے قسم نہ کھائے، ان یؤتو، کہ وہ دیں، اولی القربا، رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو وہ مال دیں، خرچت دیں، اس سے قسم نہ کھائے کہ نہ اب نہیں دوں گا، ایسا نہ کریں۔ وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرتے، اللہ تم کو معاف کرتے؟ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر نے، مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اپنی اس قسم کو توڑ کر کے دوبارہ ان کا خرچہ شروع کیا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی، بے خبر۔ ایمان والی عورتوں کی صفت ہے کہ بے حیائی کی باتوں سے بے خبر ہے۔ یہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر خواتین کو حقوق کے نام پر بے حیائی کے اندر شامل کر دیا گیا۔ حضرات آپ کو معلوم ہے ایک بات، یہ بات خیر پردے کے باب میں آ جائے گی، یہ جو مغرب کا فلسفہ ہے نا کہ آزادی، مساوات، ترقی، یہ ان کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ عورتوں کو لایا گیا باہر اور نعرہ لگایا گیا مساوات کا، مرد عورت برابر، کوئی فرق نہیں۔ بظاہر تو اس میں یہ ہو گیا کہ اس میں عورت کے ساتھ بہت اچھا انہوں نے وہ کیا، عورتوں کے حقوق، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں عورت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے ایک اور فلسفہ تک کہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آبادی کو کنٹرول کریں، انسانوں کی آبادی دنیا میں بہت بڑھ رہی، کیوں لوگ تو ٹھیکیدار بنے ہوئے، تو اب انسانی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے تو کیا کریں؟ تو کہا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے عورت کا، تو ایسا کرو کہ عورت کو مرد بنا دو، عورت کو یہ بتا دو کہ تم اور مرد میں کوئی فرق نہیں، لہذا تم پر جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں ان ذمہ داریوں سے انکار کرو۔ تو عورت کو لایا گیا باہر، سمجھ میں، عورت کو گھر سے باہر لایا گیا اور خاندانی نظام ہو گیا گڑبڑ۔ تو ان کا ہدف کچھ اور تھا، اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ کچھ اور تھا۔ جو مغربی کلچر، مغربی فلسفہ ہے نا، اس کے اندر یہ باتیں چلتی، یہ خیر اپنی جگہ پر باتیں آئیں گی۔ تو مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ بے خبر ہوگی، یہ بے حیائیوں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ حقوق کے نعرے لگ رہے ہیں اور اس میں عورتیں کھیل رہی ہیں اور جھگڑے چل رہے ہیں۔ حضرات عجیب تماشا چل رہا ہے، اتنا دھوکہ ہے کہ وہ عورت جو دفتروں میں، آفسوں میں جا کر کے اور دوسرے اداروں میں جا کر کے ہنسمکھ بنتی ہے، وہی اپنے گھر میں آ کر کے اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑے کرتی۔ یہ اخلاق کہاں چلا گیا؟ یہ اخلاق صرف پیسوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک طرف جاؤ تو دوسری طرف واقعات سنو، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں،
اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے جھگڑے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو ایک جگہ پر ہنس مکھ، دوسری جگہ پر ہنس مکھ، لوگوں کو خوش کر۔ تو بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو بے خبر ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، ان ایسے تہمت لگانے والوں پر لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دیکھو بار بار عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن شہادت دیں گی ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا دے دے گا ان کا بدلہ، دینہم الحق، ان کا ٹھیک بدلہ، وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق اور واضح کرنے والا۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک خصلتیں ناپاک مردوں کی ہوتی ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک خصلتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبات، اور پاک خصلتیں للطیبین، پاک مردوں کی ہیں، اور پاک مرد پاک خصلتوں کے لیے۔ مطلب کیا ہو گیا کہ پاک لوگوں کے کام پاک ہیں، ناپاک لوگوں کے کام ناپاک ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اس قسم کی تہمت کی باتیں کرنا غلط۔ حضرت عائشہ پاک تو ان کے کام بھی پاک، حضرت صفوان پاک تو ان کے کام بھی پاک، اور جو لوگ ناپاک ہوتے ہیں ان کے کام بھی ناپاک۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، الخبیثات، ناپاک عورتیں، للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو مانا ہو پاکی۔ آگے کی جملہ بہت جملہ ہے، فیصلہ کن جملہ، اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری ہیں، پاک ہیں، مما یقولون، ان تہمتوں سے جو لوگ لگاتے۔ حضرات قطعی فیصلہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ بری ہیں ان تہمتوں سے جو یہ لوگ لگاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ حضرت عائشہ کے اس لیے یہ آیت ہو گئی واضح، حضرت عائشہ کی طہارت اور صفائی براءت قرآن سے ثابت ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں جس طرح کے روافض لگاتے ہیں، حضرات قرآن کی اس آیت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو جائیں گے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک شاگرد ہیں، مشروق ہیں غالباً، جب وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے تھے تو وہ ایک جملہ بیان کرتے تھے، وہ جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرات۔ ہاں مسروق ہے بالکل۔ کان مسروق اذا روا عن عائشہ، یہ تابعی ہے، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، جب حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتے تو کہتے تھے حدثتنی الصدیقہ ابنۃ الصدیق حبیبۃ رسول اللہ المبرات من السماء، مجھے روایت بیان کی صدیقہ نے، جو صدیق کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی محبوبہ ہے، اور جس کی صفائی آسمان سے بیان ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ صراحتاً بیان کر دی۔ حضرات یہاں تک یہ بیان ہوا
کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کے حوالے سے منافقین کا کردار کیا رہا اور مومنین کا کردار کیا ہوگا، یہ آپ کے سامنے واضح۔ اس لیے ان آیتوں کی روشنی میں حضرات آئندہ ہماری مجلسوں کے اندر بے سند باتوں کے بارے میں ہم لوگوں کو حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، خصوصاً کسی آدمی کی عزت کے بارے میں بات کی جائے کوئی بھی، جب آپ کے پاس کا ٹھوس ثبوت نہیں ہے، نہ اس آدمی کے پاس ٹھوس ثبوت ہے، تو آپ کیسے بات کرتے؟ تو ایسی باتوں میں نہ بولنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کے سننے کی کوئی ضرورت۔ یہ مومنین کا کردار۔ منافقین کا کردار بھی ہے کہ وہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مزے بھی لیتے ہیں دوسروں کی بے عزتی کر کے۔ اللہ ہم سب کی بات ہو۔ سورۃ النور کے 2 مضمون آپ کے سامنے۔